تک بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سوال کیا گیا افغانستان میں حملوں مارے جانے کی اطلاعات دہشت گرد مفتی نور ولی محسود کے, تو اس پر ڈی جی ایس پی آر کا جواب تھا کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے ثبوت اور شواہد موجود ہیں, اور انہوں نے بغیر آگ لپیٹ کے کہا کہ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے. اور اس پر آپ بتائیے گا, بڑی کل سے کھلبلی بچی ہوئی تھی. یہ دیکھیے یو این کی جو ریزولوشن ہے 1373 ہے, 1267 ہے, اس کے تحت ان کا ایک حکومت کا کام ہوتا ہے اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دینا, اور اگر وہ نہیں کرتی تو پھر دوسرے ملک کا حق ہے. تھاٹ پرسوٹ کا ایک ڈاکٹرن ہے, اس کے تحت ہم کر سکتے ہیں. دیگر ممالک نے یہ حق استعمال کیا ہے, اور ہمیں بالکل ایک اگر ہیچری بن چکا ہے وہ دہشت گردی کی, اور وہاں پہ قسم کا دہشت گرد جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے گنوائے ہیں, القاعدہ وہاں ہے, ای ٹی آئی وہاں ہے, آئی ایم یو وہاں پہ ہے, داعش وہاں سر اٹھا رہی ہے جو پورے عالمی امن کے لیے ایک اور خطرہ بننے کا موجب بن رہی ہے. تو ان کو اگر وہ سپیس دی ہوئی ہے, وہاں سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو مار کے سرحد پار کر کے چلے جاتے ہیں, تو بالکل ہم حق محفوظ رکھتے ہیں پریسائز پروپورشنل ٹارگیٹڈ اٹیک کرنے کا. اور اگر اس پہ کوئی دہشت گرد مارا جاتا ہے تو پھر ہمیں بالکل اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اور انٹرنیشنل لا بھی آئی تھنک وی ول بی آن دا رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لا جب ہم یہ کام کریں گے, اور یہ ہمیں کام کرنا چاہیے کیونکہ پانی اب سب سے اوپر ہو چکا ہے. جس طریقے سے وہ ایک اوپن ڈور پالیسی کے تحت انہوں نے ٹی ٹی پی کو کھلی اجازت دی ہوئی ہے, تو ایسے تو کوئی بھی ملک نہیں کرتا ہے. اور اگر وہ لائٹ آف دا ریزن نہیں دیکھ رہے جو افغان عبوری حکومت ہے, ہماری پازیٹیو انگیجمنٹ ان کے ساتھ سفارتکاری بڑے مزے ہوئے ہمارے سفارتکار آصف درانی صاحب, ابھی ایاسا صادق صاحب, یہ تو ایک بہترین کوششیں کی ہیں, مگر وہ اگر ایک چیز کو وہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے یا وہ قرون وسطیٰ کی سوچ رکھتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں ہے, تو پھر ہمیں رسپانسبلٹی لینی ہے کہ ان سپیسز میں جہاں پہ یہ فسٹرنگ سورس بن چکا ہے دہشت گردی کا, اس کو ان پہ پاک کیا جائے تاکہ وہ پریمپٹ ہم کریں اور ہم پہ حملہ ہونے سے پہلے ہم ان کو ڈس آرگنائز کریں. بارڈر جو ہے بہت دشوار گزار ہے, بہت اس پہ سے روکنا بسات بھر ہم. بات ڈی جی ایچ پی آر صاحب نے بھی کہی کہ امریکہ بھی اتنے بڑے بارڈر کو روکنے میں ناکام ہے. یہ 100% سیل پروف نہیں ہو سکتا, لیکن جو بہتر کوشش ہے وہ کی جا سکتی ہے اور وہ کی گئی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, وہ بہترین کوششیں کی گئی ہیں, اور جتنی یہ آپ نے دیکھا ہے ڈپلائمنٹ ہم نے جو ایس کی ہوئی ہے, فوج کی ہوئی ہے, پھر وہ فینسنگ ہوئی ہے, اس کے بعد جو سرویلنس ڈرونز ہیں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. مگر اس کے باوجود اگر کچھ ایلیمنٹس آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سرحد پار سے معاونت کاری کی جا رہی ہے. جب وہ معاونت کاری ہے جو ایسا ملک جس کو آپ دوست ملک گردانتے ہیں, جس کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا, تو پھر یہ آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہے. اور ہمیں حق ہم محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم جو بھی بروئے کار لائے ہیں ایکشن وہ ہم جسٹیفائڈ ہے. اور اب وہ چونکہ آپ نے دیکھا یہ کچھ ایکشن ہوا اس پچھلے 48 سے 24 گھنٹوں میں, اور اس کا افیکٹ بھی سامنے آتا ہے اور نظر آتا ہے کہ کون سا دہشت گرد کہاں مارا جا رہا ہے. اور بہت سے ایسے طریقے ہیں جس سے یہ جنگ جو ہے یہ گرے اور زون میں لڑی جا رہی ہے. تو مشکل ہے, مینج کرنا پڑے گا, ریزالو ہونا چاہیے. محمد علی صاحب آپ واپس آ گئے ہیں, آپ کی لائن امید ہے بہتر ہو گئی ہوگی. اب یہ جو ہم نے سوال کیا تھا راشد ولی صاحب سے کہ افغانستان میں مفتی نور ولی محسود کے مارے جانے کی اطلاعات سے متعلق سوال کیا گیا, ڈی جی ایس پی آر نے کیٹیگوریکلی کہا کہ پاکستان میں افغانستان سے دہشت گردی کے ثبوت موجود ہیں, شواہد موجود ہیں, اور پاکستان کی عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے جو ضروری اقدامات کرنے پڑے کریں گے اور کرتے رہیں گے. جی بالکل, اس کی اطلاعات تو کل رات سے آ رہی ہیں مختلف سورسز سے کہ جو ٹی ٹی پی کی سرکردہ قیادت ہے وہ اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے دفتر خارجہ یا افغان حکومت کی جانب سے باضابطہ طور پہ اس کی تردید یا تصدیق ابھی تک کی نہیں گئی ہے. لیکن آبویسلی آپ نے دیکھا کہ ڈی جی ایس پی آر سے بھی جب یہ 2 دفعہ سوال اٹھایا گیا تو انہوں نے اس کی تردید نہیں کی ہے.
تو یہ عین ممکن ہے کہ اگر آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قومی سلامتی جو ہے وہ یقینی طور پہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے آرمی چیف بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک پاکستانی کی جان جو ہے نا وہ کسی بھی اور شہری یا افغانی کے مقابلے میں ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اور پاکستان کو اپنی قومی سلامتی کے لیے جو بھی ضروری قدم اٹھانا پڑے گا وہ اٹھائے گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ویڈیو ثبوت بھی دکھائے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کھلے بندوں جو ہے وہ ان کی ناک کے نیچے افغان حکومت کے جو ٹی ٹی پی ہے اور دہشت گرد کی جو سرگرمیاں ہیں اور ان کی قیادت ہے وہ رہ رہی ہے بڑے احترام اور عزت کے ساتھ، اور کھلے بڑے بندوں آپریٹ کر رہی ہے، اور بلکہ ایک دو جو تقاریر میں وہ تو ان کو بالکل اپنا ساتھی سمجھتے ہیں، اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ان کے خلاف کوئی سخت اقدام عالمی کمٹمنٹ، عالمی قانون، سفارتی ضابطوں، دوحہ ایکارڈ کے باوجود وہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس میں دو چیزیں بالکل واضح کر دی ہیں کہ پاکستان کی ریاست اور فوج جو ہے اس کو اب کوئی غلط فہمی نہیں ہے، ان کی جو کابل انتظامیہ کی پشت پناہی ہے دہشت گردی کے حوالے سے اس کے بھی انہوں نے ثبوت دکھائے، اور خود داخلی سطح پہ بھی جو 4 بڑے چیلنجز ہیں ان کی انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ یہ وہ 4 ڈومینز ہیں جس میں عوام اور سویلین اداروں اور صوبائی حکومت کی بھرپور اور بروقت حمایت ہی پاک فوج کی قربانیوں، ان کے خون، ان کی شہادتوں کا قرض بھی اتار سکتی ہے، اور دہشت گردی کے ناسور سے فیصلہ کن انداز میں نمٹنے میں مدد بھی کر سکتی ہے۔ جو مالی معاونت ہے وہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح کرائم ٹیرر کا نیکسس ہے، دوسرا انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے اس پولیٹیکل ڈومین میں سیاسی پشت پناہی اور ان کے لیے ہمدردی پیدا کرنے کی ایک جماعت کے PK میں کوشش کر رہی ہے، تیسرا پہلو جو ہے وہ مٹیریل یا فزیکل سپورٹ کا ہے جو کہ افغانستان سے ان کو معاونت ہتھیاروں اور لاجسٹیکل سپورٹ کے ذریعے کی جا رہی ہے، اور چوتھا جو ڈومین ہے وہ انفارمیشن کا ڈومین ہے کہ جس میں رائے سازی جو ہے ایک اینٹی اسٹیٹ اور غیر ذمہ دارانہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے، فوج اور عوام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے اور شکوک پیدا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بنیادی طور پر ان چاروں محاذوں پر ہمیں مستعد ہونے کی، عوام کی بھرپور حمایت فوج کو ضرورت ہے تاکہ ہم فیصلہ کن انداز میں اس ناسور کا خاتمہ کر سکیں۔ اچھا راشد ولی صاحب، میں آج کی کچھ گفتگو کے نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمیں سیاست میں نہ لائیں، ہمارے لیے تمام سیاستدان قابل احترام ہیں، لیکن آپ کی سیاست ریاست سے اوپر نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست ریاست سے بڑی ہے تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی فرد واحد سمجھتا ہے کہ اس کی ذات پاکستان سے بڑی ہے تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اپنی فوج کو گھٹیا بیان بازی اور گمراہ کن پروپیگنڈے سے دور رکھیں۔ تو یہ جو بیانات آتے ہیں فوج کے حوالے سے سخت، اور اس کے حوالے سے رد عمل دیا ہے کہ کوئی خود کو اگر پاکستان سے بڑا سمجھ رہا ہے تو پھر یہ مسئلہ ہے۔ یہ دیکھیے وہ تو بڑا کلیئر ہے نا کہ اگر آپ کو کچھ سیاسی ناراضگیاں ہیں اور وہ گریوینسز ہیں تو ان کو آپ کو گورننس کے ڈومین میں نہیں لانا چاہیے۔ گورننس اور جو آپ کا پالیٹکس ہے اس کو تھوڑا آپ نے سیپریٹ کرنا ہے، ورنہ آپ کبھی گورن نہیں کر سکیں گے۔ تو مسئلہ یہی ہو رہا ہے KP میں کہ گورننس کا فقدان ہے۔ جتنا آپ نے دیکھا گورننس یہی ہوتی ہے نا کہ آپ نے جو پیسہ ہے اس کو صحیح جگہوں پہ لگانا ہے، لوگوں کے خلاف بہبود کے لیے لگانا ہے، دہشت گردی سے لڑنے کے لیے لگانا ہے۔ جو فنڈ NFC ایوارڈ کے تحت سب کو مل رہا ہے، اب وہ فنڈنگ بلینز میں ہے، اس کا کہاں مصرف ہوا ہے؟ پولیس کی اگر چوکیاں تیار نہیں ہیں اور وہاں سے دہشت گرد امپیونٹی سے اس پہ حملہ کرتے ہیں، پولیس کی استعداد کار نہیں ہے، بلٹ پروف جیکٹس نہیں ہیں ان کے پاس، دیگر کیپیسٹی کے جو مسائل ہیں وہ یہ KP حکومت نے کرنے ہیں نا، وہ فوج کا کام تو نہیں ہے۔ تو یہی گورننس کے ایشوز ہیں اور وہ اس کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ کرائم سے لڑنا، اب چونکہ کرمنل ایلیمنٹس ہیں یہ یہاں سے یہ پیسہ کماتے ہیں جرائم سے، اس سے آدھا یہ دہشت گردوں کو دیتے ہیں، خود اپنے کرمنل کارٹلز میں تقسیم کر دیتے ہیں،
اور یہ ان کے سیاست میں بھی اثر و رسوخ ہے. تو ایسے لوگوں سے نبٹنا, اس کا کلا کما کرنا, یہ بھی تو گورننس کا فنکشن ہے. تو گورننس کے ملٹیپل فنکشنز ہیں, اور اگر ان تمام پہ ایک ویکیوم اور ایک فیلئر ہو تو اس کا نتیجہ پھر ایک بلیک ہول ہوتا ہے, اور اس بلیک ہول میں جو مرضی جتنا ریسورسز, جتنی ایفرٹ کاؤنٹر ٹیررزم کی آپ پھینکتے جائیں گے وہ ضائع ہوتی جائے گی. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی ہمارے ساتھ موجود ہے. سینئر تحقیقات محمد علی صاحب ہمارے